شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت چینل کی طرف سے آپ کی صحت اور جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عبید اللہ مغل۔ آج ہم گوجرانوالہ کے معروف سرجن ناک کان گلا جناب ڈاکٹر حافظ شاہد امین صاحب سے ناک کے حدودوں کے متعلق آپ تک معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے ناظرین اکرام ڈاکٹر صاحب سے ناک کے حدودوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاء اللہ آپ گوجرانوالہ میں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ ناک کے حدود کیا کام کرتے ہیں یا کس طرح یہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں نعت چینل کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ نعت چینل کا آغاز کر کے انہوں نے گوجرانوالہ کے لوگوں کو نعت کے حوالے سے جو تعارف پیش کر رہے ہیں، جو ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ قابل دید ہے اور قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نعت میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو مزید عام الناس کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے مختلف پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا ہے، جس میں میڈیکل کے پروگرام میں لوگوں کو مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی کرائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قابل ستائش کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں مزید استقامت قائم۔ اب رہا آپ کا سوال، یقین جانیں ناک کے اندر ایک کائنات موجود ہے۔ انسان ایک کائنات میں رہتا ہے اور ناک کے اندر ایسے سسٹم اللہ نے دے دیے اللہ رب العزت نے کہ جب میں اسپیشلسٹ کا کورس کر رہا تھا اور جو میں ناک کے فنکشنز کے اندر وجود کے فنکشنز جب میں پڑھ رہا تھا تو آٹومیٹکلی مجھے پین پتا تھا نا سبحان اللہ لکھتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام اندر وضع کیے ہیں انسانی فوائد کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ چھوٹے سے ناک میں کیا کیا چیزیں اندر چھپی ہیں، کیا کیا فوائد چھپے ہیں اور کیسے کیسے وہ کام کر رہے ہیں، انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور پھر بھی انسان جو ہے اللہ کے نافرمانی کی طرف ایسے ایسے نظام ناک کے اندر ہیں کہ میں نے جو لفظ پہلے بولا ہے نا کہ کائنات کے اندر ایک کائنات چھپی ہے، تو ابھی آپ کو میں اس کے بارے میں آگاہی کراؤں گا کہ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت اے اللہ، تو نے ایسا نظام اندر وضع کیا ہوئے انسان کے پہلے کے لیے کہ سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹے سے ناک میں کیسے کیسے ایسے نظام کام کر رہے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کی طرف کہ ناک کے وجود کیا کرتے ہیں، تو ناک کے اندر مختلف قسم کے وجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈائیگرام ہوگی اس میں۔ کیمرہ مین یہ حدود ہے، اسے کہتے ہیں انفیریئر ٹربینیٹ۔ اس طرح میرا کیمرہ مین جو ہے وہ فوکس کر سکے۔ ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں مڈل ٹربینیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اوپر سب سے اوپر ہوتے ہیں سپر ٹربینیٹ۔ تو ان تمام حدود کا خاص فنکشنز ہیں باڈی کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ فرنٹ ویو ہے اور یہ لیٹرل ویو ہے انفیریئر ٹربینیٹ کا۔ یہ دیکھیں آپ اس کا اندرونی حصہ ہے، سائڈ سے دیکھیں گا کہ یہ ناک کو آگے سے شروع ہو کر پیچھے تک فالو کرتا ہے، یعنی فرنٹ ٹو بیک یہ فالو کر رہا ہے، پورے ناک کو اس نے کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوا جو اندر جانی ہے اس ہوا کو کوئی حصہ ایسا نہ رہ جائے جو اس کے ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہوا جو اندر جاتی ہے، اصل میں یہ ہوا اندر جا رہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی اندر لے کے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا میں ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، ہماری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا جینا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس ہوا کی وجہ سے زندہ ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم اللہ کے حکم سے یہ ہوا ہماری زندگی اندر لے کے جائے۔ اب یہ ہوا اندر جا کے کدھر جاتی ہے؟ جیسے آپ ماشاء اللہ میں آپ کو پتہ ہے اور عوام الناس کو پتہ ہے
کہ ہوا اندر جا کے لنگس میں یعنی پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں جا کر کیا ہوتا ہے کہ فریش ہوا اندر چلی جاتی ہے اور گندی ہوا باہر آ جاتی ہے. اسی طرح بریتھنگ ہو جاتی ہے اور فلٹریشن کے ساتھ وہ ویری گڈ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اندر جا کے لنگس میں پھیپھڑوں میں گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے. گیسیں ملتی ہیں آپس میں ایکسچینج کرتی ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ اندر بلڈ میں چلی جاتی ہے پھیپھڑوں کے ذریعے اور ہماری زندگی ایک جسم زندہ ہے اللہ کے حکم سے. اب یہ جو گیسز ایکسچینج ہے یہ جو ہوتا ہے دیٹ از ٹو بی ڈن ان بٹوین دا ٹیمپریچر جو کہ 32 اور 37 کے درمیان ٹیمپریچر اس کو لنگس کو ملے گا تو یہ گیسز ایکسچینج ہوگا. اگر یہ ٹیمپریچر اس ہوا کا نہیں ہوگا تو گیسز سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ مختلف ڈیزیزیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا مریض کو, پریشانی ہوگی. اسی وجہ سے آپ جانتے ہوں گے کہ سردیوں میں شدید سردی کی حالت میں جو ڈیتھس ہوتی ہیں پھیپھڑوں کی وجہ سے یا شدید گرمی کی حالت میں وہ کیا یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا پرابلم پیشنٹ ہے مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے پوائنٹ پر واپس آتے ہیں کہ جو گیسز ایکسچینج پورا کرنے کے لیے جو ہوا ہے, اب گرمیوں میں جو ہوا بہت زیادہ ٹیمپریچر کی ہے 50 کی 60 کی ہے, سردیوں میں یہ -0 تک بھی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ کیا ہوگا, ہم انسان زندہ رہنا اللہ کے حکم سے, تو یہ سے یہ ہوا ادھر آتی ہے ناک کے اوپر تو ود ان فریکشن آف سیکنڈ, یہ نہیں کہ اس نے بڑا منٹ لگا دینا اور گھنٹہ لگا دینا, ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے فریکشن میں کیا کرے گی کہ یہ جیسے ہوا میں اس کو اندر کھینچوں گا تو ود ان فریکشن آف سیکنڈ وٹ ایور دا ٹیمپریچر آف دس ایئر از, اس ہوا کا جو بھی ٹیمپریچر ہوگا سردیوں میں کم ہوگا گرمیوں میں زیادہ ہوگا, دیٹ temperature of that area will be converted into that temperature that is being required by the lungs to be exchanged. ٹھیک ہے, تو 32 اور 37 کے درمیان جو ٹیمپریچر ہے سینٹی گریڈ اس کو وہ یہ حدود جو ہے اس ہوا کو وہی تو کنورٹ کر دیں گے اور مریض تندرست آدمی جو اپنی زندگی وہ اس کا کیسے, لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ حدود کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا زبردست کام اور یہ نہیں کہ کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں ود ان فریکشن آف سیکنڈ, کیونکہ ہم نے ایک سیکنڈ اندر بھی لے کے جانی ہے تو وہ واپس بھی نہیں کر رہی ہے. تو دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں, وہ خالق کائنات ہے, قادر المطلق ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے تخلیق کر دی ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے. تو یہ حدود ہے یہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں کہ باڈی کے مطابق اس ٹیمپریچر کے مطابق اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اندر جاتی ہے اور اس سے وہ کیسے ایکسچینج ہوتا ہے. ایک تو اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے حدودوں کا. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹنٹ فنکشن حدودوں کا یہ ہے کہ مطلب حدود اس ناک کے اندر جو بھی اور سسٹم اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ ناک کی اور ناک کے حدودوں کی ساتھ جو ناک کے اندر پوری سسٹم ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر کے بات کر رہا ہوں. یہ پرٹیکولر حدود پی پہ چونکہ شامل ہے تو اس لیے میں فوکس حدود پہ نہیں کر رہا. تو اب جو ہے دوسرا جو امپورٹنٹ فنکشن ناک کا ہے اور ناک کے حدودوں کا اس میں کہ جو ناک جو ہوا ہے اس کے اندر انفیکشن بھی ہو سکتی ہے, جراثیم مختلف قسم کے بیکٹیریا وائرس جو بھی ہے. تو اللہ نے ایسا نظام اندر وضع کیا ہوا ہے کہ اینٹی وائرل رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ناک کی رطوبتوں کے اندر. ٹھیک ہے, جو کہ وہ بھی اس میں آئیزولیٹ کی گئی ہیں, ریسرچ کے ساتھ ثابت ہوا ہے کہ اینٹی وائرل جو مادے خارج ہوتے ہیں تاکہ اگر ہوا کے اندر جو وائرس ہے اس کو کل کرنے کے لیے. الحمدللہ میرے اللہ نے کیسا نظام وضع کیا بتا دیا. آٹومیٹکلی اس کا جو ہے نا وہ جراثیم کا خاتمہ ان حدودوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اچھا, اب تیسرا کام یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ 10 پارٹیکل ہوا میں ہوتے ہیں, مختلف سائزز کے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسا نظام اندر رکھا ہے مائکرو سیلیا ٹائپ اندر ہیئرز ہیں بہت سائز کے کہ جب ہوا 10 پارٹیکل ہوا میں اندر جاتے ہیں تو وہ ہوا جو سیلیا ہیں جو ہیئرز ہیں خاص چھوٹے جو بالز بنے ہوئے ہیں وہ بالز کو کیپچر کر لیتے ہیں, اس 10 پارٹیکل خاص مل کو کیپچر کر لیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ جائیں اور باڈی کے لیے ہیزرڈس وہ نہ پیدا کر سکیں. ان کے لیے مطلب اگر باہر نکالنے کا اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. بالکل. تیسرا
اب ناک کے اندر مختلف قسم کے سسٹم ایسے ہیں، سیڑھیاں، یہ سیڑھے کے بعد اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں ناک کے اندر، جو چیزیں گندی چیزیں ہیں وہ ان کو سیڑھیاں موومنٹ کرتے ہیں، وہ موومنٹس کے ذریعے وہ پیچھے نہ پوسٹ ڈپ کے ذریعے وہ نیچے گر جاتے ہیں، وہاں سے بندہ اسپرٹ کرتا ہوگا اس کے بعد، یعنی کہ اندر کوئی چیز رہ نہیں سکتی، وہ آٹومیٹک اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، خاص رفتار سے 24 آور ان کی موومنٹ رہتی ہے، اور وہ نہ جو بھی ڈسٹ پارٹیکل جو بھی ایسی چیز گندی مادے خارج اندر جائے اس کو وہ اندر موومنٹ کرتے ہیں اور نیچے گر کر وہ پیشنٹ اس کو انسان جو ہے تندرست انسان اس کو اسپیڈ بار کر دیتا ہے۔ یعنی ناظرین اکرام 24 گھنٹے یہ ناک یا ناک کی حدودیں یا ناک کے بال کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں ڈاکٹر صاحب کی مزید گفتگو۔ مہربانی، شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب کا، بہت بہت شکریہ، اللہ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے نا چینل کو میڈیکل سائنس میں آپ نے کافی پروگرام کیے اور ماشاءاللہ آپ کے پروگرام بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ تو واپس میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ناک کی حدود کا ایک اور بہت یہ کہ ناک کے ساتھ نظام میں ایک اور بہت بڑا فنکشن ہے کہ ہیومیڈیفائی کرنا، جو ہوا ہے اس کو باڈی کے اندر جو کنڈیشن ہے اس کو ایئر کنڈیشن کرنا، یعنی کہ اس کو آپ نارمل زبان میں کہہ لیں کہ باڈی جو بھی ہوا ہے اس کو باڈی کے مطابق ایئر کنڈیشننگ کر کے وہ ہوا کو اندر بھیجتا ہے، باڈی کے مطابق ہیومیڈیفائی کر کے اس کو ہیومیڈیفیکیشن کے مطابق کر کر اس کو اس کی کنڈیشن میں لاتا ہے کہ ایزیلی وہ ہوا باڈی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے اور ایزیلی وہ ہوا